اسلم اور اکبر دو بھائی تھے، دونوں کی آپس میں دوستی مثالی تھی۔ ان کا باپ ایک لکڑہارا تھا، وہ دن بھر لکڑیاں کاٹتا تھا اور اس طرح سے ان کا گزر بسر بڑے اچھے سے ہو رہا تھا۔ اسلم اور اکبر نہ صرف بھائی تھے بلکہ بہت اچھے دوست اور انسان بھی تھے۔ ماں باپ جب دونوں بیٹوں کا آپس میں پیار دیکھتے تو بہت خوش ہوتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اسلم بڑا جبکہ اکبر چھوٹا تھا۔ اکبر تھوڑا ضدی تھا جبکہ اسلم بہت سمجھدار اور عقل مند تھا۔ اسلم اور اکبر کا ابو جنگل سے روز لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا۔ آج بھی وہ حسب معمول جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک طرف ایک ہیولا سا دکھائی دیا۔ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ وہ اس ہیولے کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کی جیسے جان ہی نکل گئی۔ سامنے ایک بہت ہی خوفناک چڑیل نما عورت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں اور ہونٹ بہت زیادہ سرخ تھے جبکہ باقی سارا جسم کالے رنگ کا تھا۔ چڑیل کا دھیان کہیں اور ہی تھا اور وہ اس وقت کسی بچے کی گردن پر دانت جمائے اس بچے کا خون پینے میں مشغول تھی۔ اسلم اور اکبر کے ابو نے آؤ دیکھا نہ تھا، وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہ بہت ڈر چکے تھے اور جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتے تھے۔ لکڑہارے نے جنگل سے باہر نکل کر خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شدید ڈر کی کیفیت تھی۔ خوف کی شدت کے مارے لکڑہارے کو اچانک اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا اور وہ ایک جانب کو لڑک گئے۔ وہ مدد کے لیے کسی کو پکارنے کی کوشش میں بھی ناکام رہے۔ اسے اپنے دل میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ صبح سے شام ہو چکی تھی مگر لکڑہارا گھر نہیں آیا تھا۔ اب تو اسلم، اکبر اور ان کی امی کو فکر ہونے لگی تھی کہ آخر وہ کہاں جا سکتے ہیں۔ وہ تو دوپہر تک ہی واپس آ جاتے تھے۔ جب رات گہری ہونے لگی اور ان کا باپ واپس نہ آیا تو اسلم اور اکبر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے ابو کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہوں نے سب گاؤں والوں سے اپنے ابو کے بارے میں پوچھا مگر کسی کو کچھ پتا نہ تھا۔ اسلم اور اکبر کو بھی اب شدید پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ انہوں نے اب جنگل کی طرف جانے والے راستے کا تعین کیا تھا۔ یہ راستہ ہی ان کے والد تک لے کر جا سکتا تھا۔ وہ جلدی جلدی جنگل کی طرف جانے والے راستے پر قدم بڑھا رہے تھے۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچے تو انہیں اپنا باپ اوندھے منہ پڑا نظر آیا۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے باپ کو جلدی سے اٹھایا اور گھر لے آئے۔ ان کا باپ ابھی تک بے ہوش تھا۔ تینوں گھر والوں کی جان پہ تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو گیا۔ وہ سب انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے مگر جب انہیں ہوش آیا تو اسلم کی امی نے انہیں ڈاکٹر کو لانے کی ہدایت کی تاکہ جلد سے جلد معلوم ہو سکے کہ ان کے ابو کو ہوا کیا ہے۔ اسلم فوراً ڈاکٹر کو لانے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر آ چکا تھا اور اس وقت وہ اسلم اور اکبر کے والد کا معائنہ کر رہا تھا۔ جب ڈاکٹر ان کے والد کا معائنہ کر چکا تو بولا، شدید پریشانی کے عالم میں ان کو دل کا دورہ پڑا ہے اور اس لیے یہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس نے ان کے والد کو انجیکشن لگایا اور دوائیاں وغیرہ لکھ کر دی اور بولا، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، صبح تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ آپ یہ دوائیں انہیں کھلائیں اور اللہ سے دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ چپ کے چپ رہ گئے تھے۔ بچوں اور ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ بیٹے بٹائے یہ کیا ہو گیا تھا؟ علاج پہ اتنا پیسہ لگنا تھا، وہ کہاں سے لاتے؟ اس کے علاوہ گھر کے بھی ہزاروں خرچے منہ کھولے کھڑے تھے۔ وہ لوگ تو سفید پوش لوگ تھے جو دن میں کماتے اور شام میں خرچ ہو جاتا تھا۔ وہ علاج کے لیے اتنے پیسے کہاں سے لاتے؟ جب گھر کے حالات اسلم اور اکبر نے دیکھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ دونوں جنگل جائیں گے اور لکڑیاں کاٹ کر شہر جا کر فروخت کریں گے۔ اسلم اور اکبر کی بات سن کر ان کی امی رونے لگ گئی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے پڑھ لکھ جائیں مگر 15-16 سال کی عمر میں ہی انہیں ذمہ داری اٹھانا پڑے گی، انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا۔ ماں کو تسلی دے کر وہ دونوں گھر سے جنگل کی جانب روانہ ہوئے۔ آخر انہیں ہی تو گھر کے حالات ٹھیک کرنے تھے۔ وہ دونوں جنگل جانے والے راستے پر گامزن تھے۔ جنگل پہنچ کر انہوں نے لکڑیاں کاٹی اور انہیں لے کر شہر چلے گئے اور وہاں پر فروخت کر کے انہوں نے گھر کا سامان لیا اور پھر اپنے ابو کی دوائیاں لی اور گھر کی جانب روانہ ہو گئے جہاں ان کی والدہ ان کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں خدا کے بہت شکر گزار تھے کہ اس نے انہیں راستہ دکھایا کہ وہ اپنے گھر والوں کی مدد کر سکیں۔ صبح ہوئی تو دونوں بھائی پھر جنگل میں آگے اور لکڑیاں کاٹنے لگے۔ دونوں دل جمی سے لکڑیاں کاٹ رہے تھے کہ اچانک اکبر نے عجیب سی آواز سنی جیسے کوئی رو رہا ہو۔ اکبر بہت چھوٹے دل کا مالک تھا۔ اس نے فوراً یہ بات اسلم کو بتائی۔ اسلم نے غور سے سننے کی کوشش کی مگر اسے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اکبر کو کہا، بھائی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں کوئی نہیں ہے اور تم دھیان سے کام کرو۔ وقتی طور پر اکبر کا ذہن ادھر سے ہٹ گیا تھا مگر 2 منٹ کا وقت گزرا تھا کہ اس نے دوبارہ سے وہی آواز سنی۔ اکبر نے سوچا یہ جو کوئی بھی ہے اسے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ چپکے سے اسلم سے نظر بچا کر آواز کے تعاقب میں آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہ بات اسلم کو بتاتا تو وہ اسے کبھی نہ جانے دیتا۔ وہ آواز کے تعاقب میں چلتا ہی جا رہا تھا۔ کچھ جان لینے کے تجسس نے اسے مشکل میں ڈال سکتا تھا مگر وہ اس بات سے انجان تھا۔ اکبر چلتا چلتا بہت دور نکل آیا تھا۔ رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی مگر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب رات ہونے والی تھی۔ اکبر نے سوچا اسے واپس چلے جانا چاہیے مگر اچانک اسے ایک کنواں نظر آیا۔
آواز اسی کنویں میں سے آ رہی تھی۔ اکبر کنویں کے پاس آیا تو اس نے جھانک کر اندر دیکھنا چاہا، مگر کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے کنویں کے اندر دھکیل دیا تھا۔ ڈر کے مارے اکبر کی چیخ نکل گئی تھی۔ اسلم نے لکڑیاں کاٹ کر ارد گرد نظر دوڑائی مگر اسے اکبر نظر نہ آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ پچھلے کافی وقت سے اس نے اکبر کی آواز نہیں سنی تھی۔ اکبر، اکبر! اس نے اکبر کو آوازیں دینا شروع کر دی تھی مگر وہاں کوئی اور ہوتا تو سنتا۔ اسلم کو اب پریشانی ہو رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر ہر جگہ پر ڈھونڈ لیا مگر اس کا کچھ پتہ نہ لگا۔ اسلم اب مارے پریشانی کے سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور سوچا کیوں نہ تھوڑا اور ڈھونڈ لوں، کیا پتہ یہیں کہیں ہو۔ اس نے پھر سے تلاش شروع کر دی لیکن اگر وہاں کوئی ہوتا تو سنتا اور ملتا۔ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اکبر نے کنویں میں گرتے وقت ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تھی لیکن جب اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک ندی کے کنارے پایا۔ یا اللہ، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ اکبر نے روتے ہوئے کہا تو اچانک اس کے سامنے ایک بھیڑیا آ گیا۔ اکبر ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ ایک طرف بھیڑیا کھڑا اسے دبوچنے کو بےتاب تھا، دوسری طرف ندی تھی۔ اکبر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بھیڑیا مسلسل اکبر کی جانب بڑھ رہا تھا اور وہ مسلسل پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اچانک اکبر کا پاؤں پھسلا اور وہ ندی میں جا گرا۔ اسلم نے اکبر کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہ ملا تو وہ گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ گھر آیا تو اس کو اکیلا آتا دیکھ کر اس کی امی پریشان ہو گئیں اور بولی، بیٹا تمہارا بھائی اکبر کہاں ہے؟ اسلم نے ماں کو بتا دیا کہ اکبر کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اس کی ماں کو لگ رہا تھا جیسے ساتوں آسمان اس پر گر گئے ہوں۔ بیٹا آخر اکبر کہاں گیا؟ کچھ تو پتا ہوگا، اس کی ماں دیوانہ وار پوچھ رہی تھی۔ امی مجھے کچھ نہیں پتا، وہ نہ سمجھی کے عالم میں بول رہا تھا۔ آج اکبر کے گھر پر کوے کائیں کائیں کر رہے تھے۔ ندی میں گرتے ہی اکبر ندی کی تہہ تک چلا گیا تھا اور پھر اچانک وہ ایک محل نما بنگلے میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس بنگلے کی ہر چیز یا تو کالے رنگ کی تھی یا سرخ رنگ کی۔ اکبر یہ سب دیکھ کر بہت خوفزدہ تھا۔ آخر میں کہاں آ گیا ہوں؟ میں گھر واپس کیسے جاؤں؟ وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے چلا تو اس نے دیکھا کہ بہت سی انسانی کھوپڑیاں وہاں لٹکی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر اکبر کو جھرجھری سی آ گئی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی جادوگر کی نگری میں ہے اور اسے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گھرا آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک منظر نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ اچانک اسلم کے ابو کو ہوش آ گیا تھا۔ اس نے اسلم اور اس کی ماں کو اکیلے دیکھا تو پوچھا، بیٹا اکبر کہاں ہے؟ اس کی امی نے ساری آپ بیتی انہیں بتا دی اور رونے لگ گئی۔ بیوی کی بات سن کر اسلم کے ابو بھی بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ وہ اسلم سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹا تم لوگ اس جنگل میں کیوں گئے؟ وہ بہت خطرناک جنگل ہے، پتہ نہیں میرا اکبر کس حال میں ہوگا۔ اپنے والد کی باتیں سن کر اسلم بھی پریشان ہو گیا تھا اور اس نے ابو سے پوچھا، ابو جان وہ جنگل کیوں خطرناک ہے؟ اسلم کے پوچھنے پر اس کے ابو نے چڑیل والی ساری بات انہیں بتا دی جسے دیکھ کر وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ سارا واقعہ سن کر اسلم اور اس کی امی بھی جان نکل گئی تھی۔ اکبر کے سامنے دو خوبصورت سی لڑکیاں الٹی لٹکی ہوئی تھیں اور مسلسل رو رہی تھیں۔ اکبر کو لگا اس نے یہی آواز سنی ہے۔ وہ ان کی جانب بڑھا تاکہ ان سے پوچھے کہ وہ کون ہیں اور یہاں کیوں بندھی ہوئی ہیں، مگر اچانک دھواں سا چھانے لگا اور اکبر نے دیکھا وہاں ایک بہت ہی بدصورت سی چڑیل کھڑی تھی۔ اس کا رنگ بہت زیادہ کالا تھا، آنکھیں اور ہونٹ گہرے لال تھے، اس کی شکل انتہائی ڈراؤنی تھی۔ اکبر اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ وہ ہکلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جواب میں اسے چڑیل کا کہکہاٹ سنائی دیا، ہا 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 ہا، میں کون ہوں؟ اسلم نماز پڑھنے مسجد میں آیا تھا۔ وہ اور اکبر روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اسی مسجد میں آتے تھے۔ آج اسلم کو اکیلا نماز پڑھتا دیکھ کر مولوی صاحب نے اس سے پوچھ لیا، اسلم بیٹا آج اکبر نہیں آیا، وہ ٹھیک تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ مولوی صاحب کی بات سن کر اسلم نے روتے ہوئے تمام بات مولوی صاحب کو سنا دی۔ یہ سن کر مولوی صاحب کہنے لگے، بیٹا پریشان نہ ہو، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، آ جاؤ ہم مل کر اس کا حل سوچتے ہیں۔ مولوی صاحب کی بات سن کر اسلم کو امید کی کرن نظر آئی تھی اور اس نے مولوی صاحب کی پیروی کی تھی۔ دونوں کا رخ اس وقت اسلم کے گھر کی جانب تھا۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ میں کون ہوں تو سنو، میں خونی کالی چڑیل ہوں۔ میں ہر 15 دن بعد 5 لوگوں کا خون پیتی ہوں اور پہلے سے زیادہ کالی ہو جاتی ہوں۔ میں جتنی کالی ہوتی جاؤں گی اتنا ہی میرا جادو بڑھتا جائے گا، ہا ہا ہا۔ آج 10 دن ہو چکے ہیں، بس 5 دن بعد میں تم تینوں سمیت 5 لوگوں کا خون پیوں گی، ہا ہا ہا۔ چڑیل بڑے بھیانک انداز میں ہنس رہی تھی۔ اکبر اب قدرے ڈر چکا تھا۔ پلیز ہمیں جانے دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اکبر نے روتے ہوئے کہا تو وہ چڑیل پھر سے ہنسنے لگی، ہا 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 ہا، بڑا معصومانہ سوال کیا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں جانے دوں گی تمہیں؟ ہا 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 ہا، تمہاری طرح کسی کا بھی قصور نہیں ہوتا،
میں اگر تم انسانوں کا خون نہ پیوں تو میرا جادو ختم ہو جائے، اس میں میرا کیا قصور؟ چڑیل بڑے ہی مکرو لہجے میں بول رہی تھی، اور پھر اس نے اکبر کو بھی ان دو لڑکیوں کے ساتھ لٹکا دیا تھا۔ مولوی صاحب کے سامنے اسلم اور اس کے ابو بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب مسجد کے پرانے امام تھے اور بہت نیک انسان تھے۔ انہوں نے کہا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں پتہ لگاتا ہوں کہ اکبر اس وقت کہاں ہے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے آنکھیں بند کر لی اور منہ میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگے، اور پھر انہوں نے 10 منٹ بعد آنکھیں کھولی اور کہا، اکبر اس وقت جادوئی محل میں ہے اور خونی کالی چڑیل کی قید میں ہے۔ یہ بات سن کر اسلم اور اس کے ابو کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ دونوں سکتے کسی عالم میں تھے۔ مولوی صاحب نے انہیں دلاسا سا دیا اور کہا، فکر نہ کرو، بس میری بات غور سے سنو۔ وہ کالی چڑیل 15 دن بعد 5 انسانوں کا خون پیتی ہے۔ آج 11واں روز ہے، 4 دن باقی ہیں، اس سے پہلے وہ انہیں کچھ نہیں کہے گی۔ مولوی صاحب کی بات سن کر اسلم نے کہا، مگر مولوی صاحب ہم انہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ اسلم کی بات سن کر مولوی صاحب کہنے لگے، راستہ بہت پر خطر ہے، مگر مجھے یقین ہے تم اسے طے کر لو گے کیونکہ تمہارا ارادہ نیک اور صاف ہے۔ اتنا کہہ کر مولوی صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر بولے، تم تیاری کر کے 1 گھنٹے بعد مسجد میں میرے پاس آ جانا، میں تمہیں سارا طریقہ بتا دوں گا۔ مولوی صاحب کی بات سن کر اسلم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چڑیل اس وقت کسی جنگلی جانور کو بھون رہی تھی۔ وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ اکبر الٹا لٹکا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ اسے گھر والوں کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا وہ اس کے گھر والے کتنے پریشان ہوں گے۔ یا خدا میری مدد کر میرے مالک، وہ رو رہا تھا۔ جب اسلم اکبر کی تلاش میں روانہ ہونے لگا تو اس کی امی ابو نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹا ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے۔ اسلم مسکرایا اور بولا، آپ صرف دعا کریں کہ میں اپنے بھائی کو خیریت سے واپس لے آؤں۔ ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں اسلم مسجد میں مولوی صاحب کے پاس آ گیا۔ انہوں نے اسلم کو ایک تعویذ دیا اور کہا، یہ اپنے گلے میں باندھ لو، تم پر کوئی طاقت اثر نہیں کرے گی۔ اور پھر انہوں نے اسلم کو ایک تلوار اور ایک شیشہ بھی دیا اور کہنے لگے، بیٹا یہ تلوار اور شیشہ لے لو، اس تلوار کو دائیں ہاتھ میں پکڑ لینا اور اس شیشے کو بائیں ہاتھ میں۔ جب وہ چڑیل تمہارے سامنے آئے تو اس کا عکس اس شیشے میں آئے گا، تم اسی وقت تلوار سے شیشے کو توڑ دینا، چڑیل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا یہ سفر آسان نہیں ہے، تمہیں بہت سی مشکلات درپیش آ سکتی ہیں، مگر ہمت، جرت اور خدا پر یقین رکھنا۔ اور پھر اسلم نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ شام ہو گئی۔ پہلے اس نے سوچا کہ اسے رک جانا چاہیے کیونکہ جنگل میں بے پناہ جنگلی جانور تھے، مگر پھر جب اسے یاد آیا کہ اس کا بھائی مصیبت میں ہے تو اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اچانک اسے ایک شیر کے گھرانے کی آواز سنائی دی۔ اسلم نے مڑ کر دیکھا تو شیر اس پر جھپٹ پڑا، مگر شیر سے مقابلہ کرنے کے لیے اسلم پہلے سے ہی تیار تھا۔ اسلم اور شیر کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اور آخرکار اسلم نے شیر کی پیٹھ میں دھموکا دے مارا۔ شیر تکلیف سے دوہرا ہو گیا اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد مر گیا۔ ماں باپ کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ ان کے گھر کے چراغ اس وقت ایک خونی کالی چڑیل کے شکنجے میں تھے۔ وہ بہت دعائیں کر رہے تھے کہ دونوں خیر خیریت سے واپس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی۔ شیر سے مقابلہ کرنے کے بعد اسلم آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ مسلسل سفر کر رہا تھا۔ اب صبح کی کرنیں پھیل رہی تھیں۔ اچانک ایک طرف کو اسلم کو ایک گڑھا سا نظر آیا۔ اسلم اس جانب چل پڑا۔ جب وہ اس گڑھے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ گڑھا نہیں بلکہ ایک کنواں ہے۔ ابھی وہ کنویں کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ کسی نے اسے اس میں دھکا دے دیا۔ اسلم نے محسوس کیا جیسے وہ کسی طلسمی یا جادوئی دنیا میں ہے۔ اس نے خود کو ایک ندی کے کنارے پایا۔ ندی کا پانی بھی کچھ عجیب سا تھا۔ ندی کی طرف دیکھ کر اس کے دل سے آواز آئی کہ اس میں کود جاؤ۔ اسلم نے ایسا ہی کیا۔ وہ ندی میں کود گیا۔ جیسے ہی وہ ندی میں کودا اس نے خود کو کسی اور ہی دنیا میں پایا۔ وہ کالی دنیا کے محل میں آ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے اکبر کی تلاش تھی۔ اچانک ایک طرف اس نے 3 لوگوں کو لٹکتے دیکھا۔ اس نے پاس جا کر دیکھا تو ان میں سے ایک اکبر تھا اور 2 لڑکیاں تھیں۔ اکبر نے اسے دیکھا تو پکار کر کہا، اسلم مجھے بچا لو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دھواں سا چھانے لگا۔ اسلم نے دائیں ہاتھ میں تلوار اور بائیں میں شیشہ پکڑ لیا تھا۔ خونی کالی چڑیل ظاہر ہو چکی تھی۔ آہا، ایک اور آدمزاد خود میرے شکنجے میں آ گیا۔ آہا، آج کل تو قسمت زوروں پر ہے۔ وہ بڑی بھیانک ہنسی ہنس رہی تھی۔ اسلم غصے سے بولا، قسمت زوروں پر نہیں، تیری موت قریب آ گئی ہے۔ یہ دیکھ کر خونی چڑیل ہنس کر بولی، واہ، چھٹانگ بھر کا چھوکرا ہمیں مارے گا، تمہیں تو میں بھون بھون کر ماروں گی۔ وہ اپنے غرور میں مگن ہنس رہی تھی کہ اسلم نے شیشہ اس کے سامنے کر دیا اور پھر شیشے پر اس کے عکس پر تلوار سے وار کر دیا۔ شیشہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ شیشے کے ٹوٹتے ہی خونی چڑیل کا کالا اور سرخ خون نکل کر بہنے لگا۔ اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔
وہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ اسلم نے جلدی سے جا کر اکبر کو کھولا اور پھر ساتھ بندھی لڑکیوں کو بھی اور انہیں ساتھ لے کر محل سے نکلا۔ حیرت انگیز طور پر انہوں نے خود کو ندی سے باہر پایا تھا، یعنی وہ سب اس کالی خونی چڑیل کے شکنجے سے اب آزاد تھے۔ اسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی اکبر اور دونوں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لیا اور گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ دونوں لڑکیاں ایک امیر تاجر کی بیٹیاں تھیں۔ انہیں رہائی دلا کر اسلم اور اکبر اپنے گاؤں جانے سے پہلے انہیں ان کے گھر والوں کے سپرد کرنے گئے۔ ماں باپ اپنی کھوئی ہوئی بیٹیوں کو پا کر بہت خوش ہو گئے تھے اور انہوں نے اسلم اور اکبر کا بہت شکریہ ادا کیا۔ جب اسلم اور اکبر گھر آئے تو ان کے ماں باپ بہت خوش ہوئے، کیونکہ ماں باپ کی خوشی تو بچوں کے ساتھ ہی منسلک ہوتی ہے۔ ان دونوں نے مولوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس مشکل وقت میں ان کی رہنمائی کی تھی۔ اسلم اور اکبر کی بہادری سے تاجر بہت متاثر ہوا تھا۔ اس نے اکبر اور اسلم کے ماں باپ سے رشتے کی بات کی اور دونوں بچوں کی شادی 2 سال بعد طے پا گئی۔ تاجر اسلم اور اکبر کو تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں میں بھیجنے لگا۔ وہ دونوں ذہین تو خدا کی طرف سے تھے ہی، اب محنت کی بدولت بہت نام کمانے لگے۔ دنوں مہینوں میں وہ لوگ کیا سے کیا ہو گئے۔ وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے، مگر وہ اپنی خوشیوں میں کبھی مولوی صاحب کو نہ بھولے تھے جنہوں نے مشکل وقت میں ان کی مدد کی اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ زندگی خوشی اور غمی کا نام ہے، مگر جو لوگ غموں میں ساتھ دیں انہیں ہمیں کبھی خوشیوں میں بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ زندگی میں خواہ کتنے ہی دکھ تکلیفیں اور امتحان کیوں نہ آئیں، جو لوگ ہمت سے کام لے وہ آخر ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت محنت کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔